دوستو، دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ایک سیریا کے اندر آپ لوگوں کو بے شمار اتہاسک عمارتیں نظر آ جائیں گی۔ ان اتہاسک عمارتوں میں مسجد، چرچ اور اس طرح کی اور بھی بے شمار دھارمک اور غیر دھارمک چیزیں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ مزار کا ہے، مطلب کہ شرائن کا ہے، تو سیریا کی جو سب سے اہم اور سب سے مشہور مزار ہے وہ دراصل حضرت سیدہ زینب کی مزار ہے، جہاں پر ہر وقت لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور ہر سال ہی دنیا بھر سے ایک بڑی تعداد میں لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگزامپل کے لیے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سیریا میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کے اندر اجمیر کی درگاہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ سیریا کے اس مقبرے کے اندر جن کی قبر ہے ان کی حیثیت کا عالم یہ ہے کہ عام لوگ تو عام لوگ، بلکہ اجمیر کے جو صوفی بزرگ ہیں یہ بھی ان کے غلام بننے پر فخر محسوس کریں، کیونکہ حضرت سیدہ زینب کوئی عام عورت نہیں تھیں، بلکہ یہ تو آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، جبکہ حضرت امام حسین کی سگی بہن ہیں۔ دستور کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کے جن بھی علاقوں میں اس طرح کی اہم یا کچھ مشہور درگاہیں ہوتی ہیں، وہاں کا ماحول آس پاس کے علاقے سے ایون باقی دیش سے بھی کافی الگ نظر آتا ہے۔ اسپریچولیٹی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پیسفل ماحول ہوتا ہے۔ جس انسان کو کہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے وہ 2 لمحے تنہائی کے یہاں بتانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اب سیریا جیسا دیش جو آلریڈی پچھلے 10-15 سال سے لگاتار خطرناک جنگ کا سامنا کر رہا ہے، تو وہاں پر تو یہ چیز اور بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی، مطلب جنگ کے خطرے سے پناہ لینے والے لوگ یہاں پر ٹھہرتے، اور اس کے علاوہ جس کو کہیں پر بھی امان نہیں مل رہی ہوتی وہ یہاں پر آ کر امان لے لیتا۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں، کیونکہ اتنی پاک ہستی کا یہ مقبرہ، یہ مزار پچھلے 10-15 سال سے جنگ کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تیز گولہ باری، بڑے بم دھماکے، خطرناک کلیشز، کوئی بھی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو اس مزار کے آس پاس ہوئی نہ ہو۔ ایون ایک بار تو اسی جنگ میں ہی ڈائریکٹ اس مزار پر ہی اٹیک کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس طرح کا، اس لیول کا کہ اتنی اہم ہستی کی مزار اور مقبرہ تو چھوڑیے، آپ اس کو کسی عام گھر پر بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس مزار کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا، اس پورے ہی معاملے میں جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں شامل ہیں، وہ چاہے الگ الگ طرح کے گروپس ہوں یا پھر ایران اور ترکی جیسے دیش ہوں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ان ساری طاقتوں میں سے بھی سیریا کی سب سے بڑی اور اہم مزار کا دشمن کون ہے؟ یہ لوگ اس مزار کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آخر کون سا مقصد چھپا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر حال میں اس مزار تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اتہاس پر نظر ڈالیں کہ حضرت سیدہ زینب دراصل ہیں کون، تو یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بھی جانتے چلیے کہ یہ حضرت امام حسین کی وہی بہن ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں سارے دردناک ویژولز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بعد میں یزیدی فوج نے کربلا میں باقی بچے ہوئے جن سبھی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا، اس میں نہ صرف یہ شامل تھیں بلکہ سب سے اہم ممبر تھیں، جس کی وجہ سے کربلا کے اس دردناک واقعے کے بعد ان قیدیوں کو انہی نے لیڈ کیا تھا۔ قیدیوں کا یہ قافلہ کہ جس کے ساتھ کافی ظالمانہ سلوک کیا گیا تھا، اس کو پہلے تو کوفہ اور پھر کوفہ کے گورنر کے آرڈر پر بعد میں دمشق بھیجا گیا تھا، جہاں پر ہی حضرت سیدہ زینب کا سامنا ظالم حکمران یزید کے ساتھ ہوا تھا۔ یزید کے سامنے یہاں پر ہی حضرت سیدہ زینب نے اپنا وہ خطبہ دیا تھا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ اسی خطبے میں حضرت سیدہ زینب نے یزید پر کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اپنی منصوبہ بندی کر لو، ہر ممکن کوشش کر لو، لیکن خدا کی قسم تم ہماری یاد کو نہیں مٹا سکو گے، نہ ہی ہمارے پاس موجود وحی کو ختم کر پاؤ گے، اور نہ ہی تم اپنے اوپر لگے ہوئے اس دھبے کو مٹا پاؤ گے۔ تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، جس دن بھی منادی پکارے گا تو تمہاری یہ محفل بکھر جائے گی۔ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔
دوستو زیادہ تر ہسٹوریکل سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب کی جو وفات ہوئی تھی وہ 62 ہجری میں ہوئی تھی، اور آج کے دور میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی 15 رجب کے دن کو ان کی یوم وفات کے طور پر مناتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کر دینا ضروری ہے کہ ان کی قبر کو لے کر بھی اتہاس کاروں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ مطلب کچھ کا ماننا ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ مدینہ شہر میں ہوئی تھی، کچھ کے مطابق وہ بعد میں شام چلی گئی تھی اور وہاں پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی، تو اسی لیے ان کی جو قبر ہے وہ اسی اتہاسک بلڈنگ کے اندر ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک ہم بات کرتے آئے ہیں۔ جبکہ کچھ اتہاس کار یہ بھی مانتے ہیں کہ کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد وہ ظالم اور طاقتور حکمرانوں کے سامنے کربلا کے میٹر کو لے کر کھل کر بولا کرتی تھیں، تو اسی لیے ان کو ضلع وطن کر کے مصر بھیج دیا گیا تھا، اور مصر کے شہر قاہرہ میں جو سیدہ زینب مسجد ہے اس کے اندر ہی ان کی قبر موجود ہے۔ ساتھیوں، اتہاس کاروں کے بیچ میں بھلے ہی کنٹروڈکشن پایا جاتا ہو مگر پھر بھی جو سب سے مشہور مزار ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ لوگوں نے یقین کیا، وہ یہی دمشقی مزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں وقت کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی، اور آج کا سینیریو یہ ہے کہ ہر سال سیریا نہیں بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ ساتھیوں، جس خاص جگہ پر یہ مقبرہ موجود ہے وہ دراصل دمشق شہر نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ باہری ایریا ہے کہ جس کو انگلش میں ہم کنٹری سائڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے یہ علاقہ آج کے دور میں بھلے ہی بڑا چکا چوند والا ہو، ایک قصبہ، ایک شہر ہو، لیکن کچھ وقت پہلے تک بھی یہ علاقہ صرف ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد یہ علاقہ ان مظلوم فلسطینیوں کا ٹھکانہ بنا کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ سیریا کے بھی ان ریفیوجیز کو یہیں پر پناہ لینی پڑی کہ جن کا تعلق گولان ہائٹ سے ہوا کرتا تھا، اور 1967 میں جن کے گھروں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ کل ملا کر آسان شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کے شروعات تک یہ سیریا اور فلسطین کے مہاجرین کا گڑھ بنتا گیا۔ سال 2003 میں جب امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا، وہاں پر خطرناک جنگ کا آغاز ہوا، تو اب یہاں پر عراق سے آئے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بڑھنی شروع ہو گئی۔ جہاں تک معاملہ ایران کا ہے تو ایرانیوں نے اس علاقے میں انٹریسٹ اس وقت لیا کہ جب 1979 میں وہاں پر کرانتی آئی۔ مزار کی پرانی بلڈنگ کو اب اور بھی عالیشان انداز میں ایرانی اسٹائل میں بنایا گیا۔ گنبد اور میناروں کی سجاوٹ کے لیے نیلی ٹائلز کا استعمال کیا گیا، جبکہ مزار سے جڑی ہوئی یا مزار کے آس پاس کے علاقے میں جتنی بھی پراپرٹیز تھیں ان کو بھی ایران کی طرف سے خریدا جانے لگا۔ اب کیونکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تو لوگ آلریڈی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہی تھے، اسی لیے عالیشان ہوٹلز وغیرہ بھی بنائے گئے، اور اس کے علاوہ ایران کی فنڈنگ سے یہاں پر اسکولز، مدرسے اور ہاسپٹلز وغیرہ بھی کھولے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 90 کا دشک آتے آتے اب حضرت سیدہ زینب کا جو روضہ تھا اس کے آس پاس کا جو پورا علاقہ تھا وہ اب ایک شہر میں بدل چکا تھا۔ سیریا کے پرانے حکمران مطلب کہ حافظ الاسد کی 2000 میں موت کے بعد اس علاقے نے اور بھی پھیلنا شروع کیا، اور اب خاص طور سے یہ ان آفیسرز یا پھر اہم پرسنالٹی کا بھی ہیڈ کوارٹر بنتا چلا گیا کہ جو ایران سے جڑے ہوئے تھے۔ مانو کہ ایران نے دھیرے دھیرے پہلے تو انفلوئنس پھیلایا اور پھر اسی سافٹ پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے پر ایسی پکڑ بنائی کہ بھلے ہی یہ علاقہ سیریا کا تھا لیکن اس پر چلنے ایران کی لگی تھی۔ ایون کنڈیشن تو ایسی ہو گئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہاں پر اب آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے ہی خطبہ پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ آج کا حال بھی ایسا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ عراقی شیعہ یا پھر ایرانی لوگ ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ ویسے دوستو، آج کے دور میں یہ صرف ایک مذہبی سائٹ نہیں ہے بلکہ اب تو یہ پولیٹکس سے بھی گہری طریقے سے جڑ چکی ہے، اور اس کو پولیٹکس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ سول وار کے جو پچھلے 10-15 سال سے لگاتار سیریا کے اندر چل رہی ہے۔
दरअसल हुआ ये था कि 2011 के बाद जब सीरियन सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए ISIS या इस तरह के और भी जो ग्रुप सीरिया में इमर्ज होना शुरू हुए, तो उन लोगों ने जिस जिस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया वहाँ पर इस तरह की जो मज़ारें थीं या फिर जो क्रिश्चियंस के चर्चेस थे या और भी फ़िरक़ों और मज़हबों की जो साइट्स थीं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब हिज़्बुल्लाह या फिर इस तरह के जो और भी दूसरे ईरानी प्रोक्सीज थे वो इस मज़ार को डिफेंड करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए जंग में कूद गए। वैसे दोस्तों ये बात तो कहना मुश्किल है कि अगर इस मज़ार को ख़तरा नहीं होता तब ये प्रॉक्सीज नहीं कूदते, तब भी शायद जंग में तो कूदते, लेकिन हाँ फिर भी उन लोगों ने अपने जंग में कूदने के जो कुछ रीज़न्स बताए थे उनमें से एक अहम रीज़न ये भी बताया था। और वैसे इसमें सच्चाई भी है क्योंकि ISIS या इस तरह की जो और भी कुछ दूसरे सलफ़ी आइडियोलॉजी रखने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन लोगों ने जिस इलाके पर भी कंट्रोल हासिल किया वहाँ पर इस तरह के साइट्स और इस तरह की जो मजहबी चीज़ें थी उनको टारगेट किया। हज़रत सैयदा ज़ैनब के इस मज़ार का भी न सिर्फ कई बार घेराव किया गया बल्कि इसके ऊपर बमबारी की गई और इसके ऊपर गोलीबारी सब कुछ हुई। याद रहे ईरान या बहुत सारे ईरानी सपोर्टर्स लंबे वक्त से इस मज़ार के साथ होने वाले इस सलूक के पीछे टर्की को भी जिम्मेदार मानते आए हैं। वैसे टर्की खुद तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है और ना ही इससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसकी वजह यही है कि टर्की के अंदर सूफीज़म की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। बहुत सारे इतिहास के बड़े बड़े सूफियों की मज़ार खुद टर्की के अंदर मौजूद हैं। आज भी वहाँ के ज़्यादातर मुसलमान जिस खास स्ट्रीम को फॉलो करते हैं उसमें से सूफीज़म का अहम इन्फ्लुएंस है। इवन खुद रजब तैयब अर्दगान भी इसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि सीरिया के अंदर जिन कुछ खास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने ये सारे काम किए हैं उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का इल्ज़ाम तो टर्की के ऊपर लगता आया है। भले ही टर्की का ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट सिर्फ कुर्दों को दबाने के लिए हो, कुर्दों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए हो, मगर फिर भी जो इस तरह की मज़ार हैं या बाकी इस तरह की जो रिलीजियस साइट्स हैं उनका डिस्ट्रैक्शन भी तो इन्हीं ग्रुप्स के हाथों हुआ है। इन तमाम सवालों पर हमेशा से चुप्पी साधने वाले टर्की पर शायद एक बार फिर से इसी तरह के सवालों की बौछार आने वाली है। इसकी वजह यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीरिया पर HTS ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रुप भले ही एक नए नाम और एक नए लेबल के साथ आया हो, मगर इसके जो कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं या फिर जो फाइटर्स हैं वो दरअसल पहले इन्हीं सारे ग्रुप्स के अंदर हुआ करते थे कि जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। यही वजह है कि ईरान जैसे जो बाकी शिया देश हैं उनमें एक बार फिर से इस मज़ार को लेकर मुद्दा गर्मा गया है और वो लोग सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस मज़ार के ख़तरे में आ जाने का अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि अपने नाम और अपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह की तरह क्या इन लोगों ने हज़रत सैयदा ज़ैनब या इस तरह की बाकी भी जो और भी रिलीजियस साइट्स हैं उनसे रिलेटेड अपनी आइडियोलॉजी को बदला है या फिर नहीं बदला है। और अगर कुछ भी होता है तो इस बार तो टर्की के पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि टर्की इस बार फुल्ली खुलेआम HTS को सपोर्ट करता आया है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।